الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ کل کا ہمارا سبق ہوا کہ ایمان والے جب کوشش کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں تو ان کو قیامت کے دن روشنی ملے گی، جس روشنی کی روشنی حاصل کرتے ہوئے وہ پل صراط سے گزر کر کے جنت میں جائیں گے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ منافق جن کو دنیا کے اندر لوگ دیندار سمجھتے تھے، نمازی سمجھتے تھے، نماز کا پابند سمجھتے تھے، احکام کو پورا کرنے والا سمجھتے تھے بظاہر، لیکن آخرت کے اندر وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور پھر جب ایمان والوں کو روشنی ملے گی تو پیچھے سے بلائیں گے ان کو کہ تم رکو، ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہاری روشنی میں کیا کریں گے، تمہاری روشنی سے روشنی حاصل کریں گے اور ہم اس اندھیرے راستے کو پار کر جائیں گے۔ اور پھر ایمان والے ان کو جواب دیں گے کہ آج ہم تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یہ ان کو کہیں گے کہ دنیا میں ہم ایک ساتھ رہا کرتے تھے، ایک ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تھے، آج تم ہماری مدد کرو۔ ایمان والے کہیں گے نہیں، تربصتم، تم انتظار کرتے رہے، اور تب تم شک کرتے رہے اس قیامت کے بارے میں، غرتکم الامانی، اور تمناؤں نے آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا، مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، بہت بری جگہ ہے۔ قیامت کے مناظر کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں، اور اس سچ کے لیے جو اللہ رب العزت نے نازل کیا، اس سچ کے لیے ایمان والوں کے دل جھک جائیں۔ کیا مطلب؟ آخرت کے مناظر کو بیان کرنے کے بعد نافرمانوں کے دل ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، نافرمانوں کے دل اللہ کے ذکر کی طرف لگے یا نہ لگے، لیکن ایمان والوں تمہارے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جانے چاہیے، تمہارے دل ٹوٹ جانے چاہیے، تمہارے دل اب نرم ہو جانے چاہیے، تمہارے دل سخت نہیں رہنے چاہیے۔ اور دل نرم کس سے ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ دل کا اطمینان چاہتے ہو، دل کی تسلی چاہتے ہو، اور دلوں کا ٹوٹنا چاہتے ہو، اور دلوں کے نرم ہونا کرنا چاہتے ہو دلوں کو، تو پھر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کر لو، اپنے دلوں کو موم بنا لو، اپنے دلوں کو نرم بنا لو، اور اپنے دلوں کو سکون حاصل کرو۔ اور دوسری چیز یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تنبیہ کی جا رہی ہے، ڈانٹا جا رہا ہے ایمان والوں کو، اے ایمان والو، اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں سستی مت کرو، اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں سستی مت دکھاؤ جیسا کہ تم سستیاں کر رہے ہو۔ اور وما نزل من الحق، جو سچ اللہ نے نازل کیا ہے، جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، اس کی تلاوت کرنے میں تم کسی طرح کی سستی مت کرو، اور گناہوں سے بچو، گناہوں سے دور رہو۔ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب، کہیں ایمان والے یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جائیں، ولا يكونوا، اور نہ ہو جائیں ایمان والے كالذين، ان لوگوں کی طرح اوتوا الكتاب جن کو کتاب دی گئی من قبل، اس سے پہلے، فطال عليهم الامد، تو لمبی ہو گئی ان پر مدت، زمانہ لمبا ہو گیا، فقست قلوبهم، تو تم کے دل سخت ہو گئے۔ کہیں ایمان والو تمہارے دل بھی سخت نہ ہو جائیں۔ وكثير منهم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فرمانبرداری سے نکل جانے والے تھے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد زمین بنجر ہو گئی، آسمان سے بارش نازل ہوئی، اور اس کے بعد زمین کیا ہو جاتی ہے؟ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے زمین کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، زمین کے اندر ہریالی کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ جب زندہ کر سکتا ہے تو پھر اللہ کے احکام سے غافل مت ہو، اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں سستی مت کرو۔
قد بینا لکم الآیات، یقیناً کھول کر کے ہم نے بیان کی تمہارے سامنے آیات اللہ فرما رہے کہ ہم نے آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا، احکام کو واضح کر دیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو، شاید کہ تم عقل حاصل کر لو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرضاً حسنا، اچھا قرض، جو اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے کو قرض حسنا دیتا ہے۔ قرض حسنا یعنی خوش اسلوبی کے ساتھ دیتا ہے، جب کبھی موقع آتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تو منہ نہیں چڑھاتا ہے، منہ نہیں بناتا ہے کہ آگے مانگنے کے لیے مدرسے والے آگے، مسجد والے آگے، نہ، قرضاً حسنا، اللہ کو خوش دلی کے ساتھ دیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے موقع دیا اپنے راستے میں خرچ کرنے کا۔ قرضاً حسنا، اللہ کو دیا اس نے قرض حسنا، پھر یضاعف لہم، اس قرضے کو، اس صدقے کو بڑھا دیا جائے گا، لہم ان کے لیے، یعنی دینے والوں کے لیے اس کے کیا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اولئک هم الصدیقون، یہی سچ کر دکھانے والے ہیں، والشہداء عند ربہم، اور اللہ کے نزدیک گواہ ہوں گے۔ گواہ کس پر ہوں گے؟ پہلی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے، پہلی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ دوسرے پارے میں ہے کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا، درمیانی امت، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو ایمان لائے گا اللہ پر، جو ہے اللہ کے رسول پر ایمان لایا، تو یہ اللہ کے نزدیک کیا بنیں گے؟ گواہ بنیں گے۔ لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہوگا اور ان کا نور بھی ہوگا۔ اور والذین کفروا وکذبوا، ایمان والے جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر، ان کے لیے تو اجر اور ان کی روشنی ہے، ان کا نور ہے، اور جو نہ ماننے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ناشکرے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا والذین کفروا وکذبوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو انکار کیا جنہوں نے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم، یہ جہنم کے اندر جائیں گے ناماننے والے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، آگے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سوال کیا ہے کہ انسان کیوں کفر کرتا ہے، انسان کیوں آیتوں کا انکار کرتا ہے، انسان کیوں منافقت کرتا ہے، انسان کیوں اللہ کے احکام سے دور بھاگتا ہے، کیوں گناہ کی طرف جاتا ہے، کیوں گناہ کرتا ہے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس دنیا کی ضرورتیں جو ہے وہ ساری کی ساری اس کے پیچھے لگا دی، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی خوبصورتی سب اس کے پیچھے لگا دی۔ اب کچھ وہ ہیں جو اس دنیا کی رنگینیوں سے، اس دنیا کی خوبصورتی سے، دنیا کی ضرورتوں سے بچ کر کے اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں بد نصیب جو اس دنیا ہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس دنیا کی خوبصورتی ہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مال و دولت کمانے میں لگ جاتے ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ دنیا کی زندگی لعب، کھیل ہے، ولہو، اور تماشا ہے، وزینت، اور زینت ہے، بن سور کر کے رہتا ہے انسان، ٹپ ٹاپ ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے، وتکاثر، اور مال کی زیادتی کا اظہار کرنا ہے، زیادتی کا اظہار کرنا ہے، فی الاموال والاولاد، مال میں اور اولاد میں۔ یعنی دنیا کیا ہے؟ انسان بس پہلے کھیل سکتا ہے، جب تک کھیل سکتا ہے تب تک کھیل ہی کھیل، اور پھر اس کے بعد کھیل نہیں سکتا ہے، پھر صرف تماشے دیکھتا ہے، تماشے دیکھنے کے بعد وزینت، اور پھر بن سنور کر کے رہنے کو پسند کرتا ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے کہ بس میں ہی ہوں، جو کچھ بھی ہوں میں ہی ہوں، وتکاثر فی الاموال والاولاد، پھر ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ جب انسان پھر مال اور اولاد میں فخر کرتا ہے، مال اور اولاد کی زیادتی کا اظہار کرتا ہے، اگرچہ پاس کچھ بھی نہ ہو، سب بچوں نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ یار میرے پاس گاڑیاں ہیں، میرے پاس بنگلے ہیں، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس مال ہے۔ فرمایا بس یہی دنیا کی زندگی ہے، کمثل غیث، اور آگے مثال دے کر کے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال کیسی ہے؟ بارش کی طرح ہے، بارش برستی ہے تو کسان خوش ہوتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بیج جب ڈالتا ہے، بارش اگتی ہے تو زمین سے بیج اگتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کھیتی پک جاتی ہے، پکنے کے بعد پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، جب پکتی ہے تو سوکھتی ہے تو کیسی ہو جاتی ہے؟ پیلی پڑ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب کسان اس کو کاٹتا ہے،
تو کیا ہو جاتی ہے؟ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اللہ فرما رہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال بھی ایسی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، اور پھر بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد موت آتی ہے، اور پھر انسان ختم ہو کر کے کہاں چلا جاتا ہے؟ قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ چند روزہ ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات۔ بس یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ پہلے سنیں اس کو۔ کا مثل غیث اعجب الکفار، دنیا کی زندگی کی مثال بارش کی طرح ہے۔ اعجب الکفار، وہ تعجب میں ڈالتی ہے کسان کو۔ یہاں کفار کا لفظ لایا ہے۔ کفار کے 2 معنی آتے ہیں، ایک انکار کرنے والا، دوسرا چھپانے والا۔ انکار کرنا کیونکہ اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے، دوسرا چھپانے والا، اللہ کی توحید کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا ہے۔ اور جو کسان ہوتا ہے وہ بھی زمین کے اندر بیج کو کیا کرتا ہے؟ چھپا دیتا ہے۔ اس لیے کفار کہا، یہاں پر کسان مراد ہے۔ یہاں پر کسان کو حیرت میں ڈالتی ہے نبات ہو، اس کے نباتات، ثم یہیج، پھر وہ پک جاتی ہے، فتراہ مصفرا، تو اس کو دیکھتا ہے پیلی پڑی ہوئی، ثم یکون حطاما، پھر وہ کھیتی کیا ہو جاتی ہے؟ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ بس یہی زندگی کی مثال بھی ہے۔ اب انسان کے اختیار میں ہے، چاہے تو اللہ کے احکام کو پورا کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرے اور اللہ کی بخشش حاصل کرے، اور چاہے تو اللہ کی نافرمانی کر کے آخرت کا عذاب حاصل کرے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، من اللہ، اللہ کی جانب سے، ورضوان، اور خوشنودی ہے۔ تو یہ اگر چاہے انسان کے اختیار میں، اگر وہ چاہے اللہ کے احکام کو پورا کرے، اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے بعد پھر اللہ کی خوشنودی حاصل کرے اور اللہ کی بخشش حاصل کرے، اور اس کے اختیار میں یہ بھی ہے کہ چاہے اللہ کی نافرمانی کر کے آخرت کے عذاب کو وصول کرے، کما لے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی وما الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان ہے۔ جب یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے تو پھر انسان کرے کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ اللہ فرما رہے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم دوڑ پڑو، کوشش کرو، تم دوڑ پڑو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑ پڑو، اس کی کوشش میں لگ جاؤ۔ کیسی ہے جنت اللہ کی؟ عرضها، اس کی چوڑائی کا عرض السماء والارض، اس کی چوڑائی آسمان کی چوڑائی کی برابر ہے، اس کی چوڑائی زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اور تیار کس کے لیے کیا اللہ نے اس جنت کو؟ فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اس جنت کو تیار کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، جو اللہ کو، جنہوں نے اللہ کو مان لیا، جنہوں نے اللہ کے حبیب کو مان لیا، اس جنت کو انہی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ چاہتا ہے جس کو دیتا ہے اس کو، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا فضل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔